بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. توفیق الہی سے آج کی اس مجلس میں آج کل چلنے والے ایک خاص موضوع سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. دیکھیے، یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ذات باری تعالی سے بڑا مرتبہ اور مقام کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہر مومن اور مسلمان اللہ ذوالجلال کو معبود برحق مانتا ہے اور یہ ایمان رکھتا ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ صفات علیہ میں کوئی شریک ہو سکتا ہے. ہر اعتبار سے اللہ کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس امت کا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام ذات باری تعالی کے بعد ساری کائنات میں سب سے برتر ہے. آپ جیسا مرتبہ اور مقام کسی اور کو حاصل نہیں، نہ حاصل ہے نہ حاصل ہو سکتا ہے. اللہ نے جو مقام بلند آپ کو عطا فرمایا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بڑی سربلندی عطا فرمائی ہے، بڑی عظمت عطا فرمائی ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر مومن اور مسلمان کا اللہ کے نبی سے والہانہ تعلق ہے، بے مثال تعلق ہے، بے مثال عقیدت ہے. مسلمان نماز میں غافل ہو سکتا ہے، مسلمان روزے اور زکوٰۃ میں غفلت کر سکتا ہے، مسلمان حج میں تاخیر کر سکتا ہے، مسلمان اور معاملات میں کمی بیشی کر سکتا ہے، لیکن ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اس کے دل میں بدرجہ اتم موجود ہوگی. یہ مطلب نہیں ہوگا کہ نمازی ہو تو حضور سے محبت زیادہ رکھتا ہوگا، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ عالم ہے تو حضور سے محبت ہوگی، عام آدمی ہے تو حضور سے محبت نہیں ہوگی. نہیں، ہر امتی کے خمیر میں اس محبت کو ملا دیا گیا ہے، خمیر ہی مسلمان کا اس محبت میں گوندا گیا ہے. یہ اس کے خمیر میں، ایمان کی اساس اور بنیادوں میں یہ محبت شامل ہے. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ہر مسلمان کے دل میں حضور کی محبت ہے، بے مثال محبت ہے، لاجواب محبت ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں تاریخ میں موجود ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مدینہ طیبہ میں ایک ایسا گستاخ تھا جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، اشعار کہتا تھا، حجب کرتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی ہے جو اس کی اذیت سے مجھے بچائے، اس کی گندی زبان سے مجھے بچائے. اب صحابہ اکرام نے سنا
اور عمل کس نے کیا آپ حیران رہ جائیں گے، نابینا صحابی ہیں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، انہوں نے تلوار لی، رات کے وقت اس کے قلعے میں پہنچ گئے اور اندازوں سے چلتے 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 اس کی خوابگاہ تک پہنچ گئے، اور جب پتہ چل گیا کہ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اس کی ایذا سے مجھے کون بچائے گا، کون اس کا کام تمام کر سکتا ہے، تو انہوں نے تلوار سینے میں رکھی اور پوری تلوار آر پار اتار دی، اور پھر اگلے دن آ کر اللہ کے نبی کو خبر دی کہ یا رسول اللہ میں نے وہ گستاخ زبان بند کر دی، وہ گستاخ زبان میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا رہے لوگوں دیکھو یہ نابینا نہیں، یہ تو بینا ہے، یہ تو بیناؤں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ محبت ایسی اس مسلم کے خمیر میں ملی ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا بیچارہ بہت سارے اعمال میں غفلت کر سکتا ہے، لیکن جب نبی کا معاملہ آئے تو پھر شمشیر برہنہ بن جاتا ہے، ننگی تلوار بن جاتا ہے، پھر اس کے برداشت نہیں ہوتا، اور مسلمان سمجھتا ہے شاید میری جان کا اس سے بہتر کوئی مشرف نہیں ہوگا کہ نبی کے نام پر قربان ہو جائے۔ ہندوستان میں جس زمانے میں رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی نعوذ باللہ، اور اس کا بڑا چرچا ہوا ہندوستان میں، بڑی مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، اور سارے ملک میں جلسے ہونے لگے، جلوس ہونے لگے، احتجاج ہونے لگا، خاص طور پر امیر شریعت حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ پھرتے تھے، مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ تھے۔ تو اس زمانے میں عجیب مثال سامنے آئی، اب اس گستاخ کا کام جس نے تمام کیا وہ کوئی عالم نہیں تھا، کوئی شیخ الحدیث نہیں تھا، کوئی حافظ قرآن بھی نہیں تھا، وہ بیچارہ عام سا آدمی تھا، اور اس کا باپ بھی عام سے پیشے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی عام آدمی تھا، غازی علم الدین شہید۔ تو اسے خیال آیا، اس نے شاہ صاحب کی بات سن لی، کسی جلسے میں تقریر سن لی، ایک نیا خنجر لیا بہت بڑا، اور پتہ کیا کہ اس کتاب کا مصنف وہ جو گستاخ ہے کہاں بیٹھتا ہے، معلوم ہو فلاں بازار میں فلاں وقت اس شخص کی دکان پر آ کر بیٹھتا ہے، یہی اس کا حلیہ ہے۔ چنانچہ پہنچ گئے اور جا کر اسے للکار کر اس کے سینے میں خنجر اتار دیا، اور پھر واپس آگے گئے، تھوڑی دیر بعد خیال آیا پتہ نہیں ظالم بچی نہ گیا ہو، اتنا دلیر ہوتا ہے مسلمان، نبی کی ناموس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پھر واپس گئے، پھر اچھی طرح تسلی کر کے وار کیا، تب سمجھ گئے کہ اب اس کا کام تمام ہو گیا، تو پھر وہاں سے واپس پلٹے۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فخر بھی فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اسی سے گلیں ہی کرتے رہ گئے، ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ترخانہ نہ منڈا بازی لے گیا، ایک عام بچہ بازی لے گیا، عام لڑکا بازی لے گیا، ہم باتیں ہی کرتے رہے، ہم جلسے جلوس کرتے رہ گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی یہ محبت ہے جو مسلمان کے خمیر میں شامل ہے، اس کی ایمان کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی، ایمان کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی، اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ تو یہ ایسا نازک معاملہ ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتا، اور مسلمانوں کا تو یہ نظریہ ہے، ہمارے کتنے اکابرین، نبی تو نبی ہے، نبی سے منسوب ہر چیز کا اس امت نے ادب کیا ہے۔ اگر کہیں پر یہ پتہ چل جائے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی منہ مبارک موجود ہے تو لوگ سفر کر کے اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں، ہمارے نبی کا بال مبارک ہے۔ کہیں پتہ چل جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے کسی کپڑے نے مس کیا ہے، یا آپ کے نالین کی زیارت ہو رہی، یا کوئی اور چیز آپ نے استعمال فرمائی ہے، مسلمان جوق در جوق 1400 سال گزر گئے اس کی زیارت ہی ختم نہیں ہوگی۔ یہ محبت کی علامت ہے، اور مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے بے شک کعبے کا بھی بڑا مقام ہے، عرش و کرسی کا بھی بڑا مقام ہے، ساری چیزوں کا بڑا مقام ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے
کہ قبر کا وہ حصہ جس حصے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس مس کر رہا ہے، جس قبر کے حصے سے زمین کے جس ٹکڑے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن اطہر مس کر رہا ہے، اس ٹکڑے کو اتنا بڑا مقام حاصل ہے، حضور علیہ السلام کے بدن مبارک سے یہ ٹکڑا جڑا ہوا ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، سلفن خلفن، پہلوں کا بھی پچھلوں کا بھی، سب اس پر متفق ہیں، کبھی کسی نے ایک زبر زیر کے برابر بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے قبر اطہر کا یہ ٹکڑا کعبہ سے، عرش و کرسی سے، ساتوں آسمان ساتوں زمین سے افضل ہے۔ اس امت نے صرف نبی کا نام نہیں لیا، یہ وہ امت نہیں ہے جیسے یہودی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے تھے کہ اس پہ عمل کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا اور نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہوگا؟ جب آپ بتاتے تھے فائدہ یہ ہوگا نقصان یہ ہوگا، کہتے تھے کوئی خاص فائدہ تو نہیں، ہم تو عمل نہیں کرتے۔ یہ یہودی تھے۔ اور نصرانی، آج ان کا حال دیکھ لیجئے، اپنے نبی کے نام پر کیا کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات اور نبی کی لائی ہوئی کتاب انجیل کا کیا حشر کیا ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ عالم ہے الحمدللہ، آج کے گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان یہ کہتا ہے اگر میں نبی کے نام پر کٹ مروں تو میرے دونوں جہاں سنور گئے، دونوں جہاں سنور گئے، یہ بھی سنور گیا وہ بھی سنور گیا، میری عاقبت سنور جائے گی۔ یہ ایک کمزور سے کمزور مسلمان بھی ہوگا نا تو وہ بھی یہ خواہش کرے گا کہ میں مرنا تو ویسے بھی ہے، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر حضور کے نام پر موت آئی تو انشاءاللہ سارے حساب بے باک ہو جائیں گے، بے حساب مغفرت ہو جائے گی، بے حساب بخشش ہو جائے گی۔ مسلمانوں نے اتنا احترام کیا ہے، کتنے اکابرین کے حالات ایسے مدینے میں تھوکتے بھی نہیں تھے، آج بھی بہت جانے والے تھوکتے نہیں ہیں مدینے میں، ہمارے نبی کا شہر ہے۔ اور ہمارے اکابرین نے نبی کا ادب یہ بتلایا ہے کہ آج روضے پر بھی جائے، روضہ اقدس پر بھی جائے تو ایسے جائے جیسے اپنے نبی کی زندگی میں اپنے نبی کی مجلس میں جا رہا ہو، آہستہ قدم، نیچی نگاہ، پست ہو آواز، کہ خوابیدہ یہاں روح رسول عربی ہے، نظر بھی جھکا کر رکھے، آواز بھی آہستہ رکھے، کوئی ادھر ادھر غفلت والی حرکت بھی نہ کرے، یہ سمجھے کہ اپنے نبی کی خدمت میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ تو اس امت نے عشق کیا ہے اپنے نبی سے، عشق کیا اپنے نبی سے، اور عشق کرنے والوں کو صلہ بھی بڑا ملا ہے۔ غازی علم الدین شہید جب گرفتار کر لیے گئے، اس زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے، بڑے بڑے بیرسٹر، مسلم بیرسٹروں نے ان کا مقدمہ لڑا، اور تب اس نتیجے پر پہنچے کہ غازی صاحب اپنا بیان تھوڑا سا بدل لیں۔ پہلی پیشی میں انہوں نے کہہ دیا میں نے مارا ہے اس کو، وہ تو فخر سے مارا تھا، اس کو کوئی شرمندگی تو تھی نہیں مارنے پر۔ تو دوسری پیشی سے پہلے جو یہ نامور چوٹی کے بیرسٹر اور وکیل تھے، انہوں نے کہا بس آپ اتنا کہہ دیں میں نے کسی انسان کو نہیں مارا۔ قاضی صاحب نے کہا میں نے تو مارا ہے، میں نے تو مارا ہے۔ تو وہ وکیل بھی وکیل ہوتا ہے اس نے کہا آپ نے انسان کو مارا ہے، وہ انسان کہلانے کے قابل تھا۔ غازی صاحب کو سمجھ میں آ گئی بات، تو کہا میں نے انسان کو نہیں مارا۔ جب اگلی پیشی کا وقت آئے، یہ پھر یہی سبق دہرانے کے لیے آئے کہ آپ نے پھر یہ کہنا ہے میں نے کسی انسان کو نہیں مارا۔ فرمانے لگے اب نہیں کہوں گا، اب نہیں کہوں گا، اور فخر سے اقبال جرم کروں گا۔ تمہیں کیا معلوم جب سے میں نے اسے قتل کیا ہے مجھ پر کیسی انعامات کی نوازش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے بڑی تاریخی بات دہرائی، فرمانے لگے رات میری بیرک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور حضور کا پیغام لے کر آئے تھے کہ تم ان کی باتوں میں نہ آنا، اللہ کے نبی تمہارے منتظر ہیں، اللہ کے نبی تمہارے منتظر۔ مسلمان کی یہ محبت ہے۔ اور جہاں تک یورپ کا اور انگریزوں کا اور یہود و نصارہ کا تعلق ہے، آج کل بڑی ایک یوں کہہ لیجئے کہ عجیب تصویر یورپ کی ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، انسانوں سے بڑی محبت رکھنے والے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے عرض کروں یہ قوم کتوں کا خیال تو رکھ سکتی ہے، انسانوں کا کبھی بھی نہیں رکھتی۔ افغانستان کس نے برباد کیا؟ مسلمانوں نے برباد کیا۔ عراق کو کس نے برباد کیا؟
شام کو کس نے برباد کیا؟ اور کتنے ممالک ہیں جنہیں برباد کر دیا؟ ان ظالموں نے برباد کیا۔ انسانی حقوق کا صرف نام ہے، مغرب اور یورپ کبھی بھی انسانی حقوق کے ادا کرنے والے نہیں رہے۔ یہ ہمیں غلط سبق پڑھایا جاتا ہے، اور پھر ان کے قوانین ہمیشہ سے کالے قوانین کہلاتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان ہوں، یا اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے مسلمان بیٹھے ہوں، نہیں، تاریخ کہتی ہے انگریز نے کبھی منصفانہ قانون نہیں بنایا، اس نے ہمیشہ جانبدارانہ قانون بنایا ہے، متعصبانہ قوانین بنائے ہیں۔ یہ جس ملک پر قبضہ کرتے تھے، ہندوستان پر قبضہ کیا، یہاں کی رعایا کے لیے غلاموں والے قوانین بنائے۔ یہ جتنی برٹش کالونیز تھیں، ہندوستان بھی برٹش کالونی تھا، افریقہ کے ممالک بھی تھے، وہاں گوروں کے لیے قوانین الگ بناتے تھے، کالوں کے لیے الگ بناتے تھے، انگریز کے لیے الگ بناتے تھے اور غیر انگریز کے لیے الگ بناتے تھے۔ ان کی عدالتوں کا نظام الگ تھا، ان کی عدالتوں کا نظام۔ ہماری عدالتوں کا نظام جو بنا کر گیا ہے وہ بالکل سلو ٹریک پر ڈال کر گیا ہے۔ آپ آج کیس کریں، 35 سال بعد اس کا فیصلہ لے لیں۔ اور اپنا جو متوازی عدالتی نظام تھا، وہ لوگ جو آج یورپ کی تعریف کرتے نہیں سکتے، کبھی ان کے کالے کرتوتوں کو بھی دیکھ لیا کریں۔ جو انگریز تھے ان کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں تھیں، آج بھی ان کی عدالتیں وہی ہیں، اور ہماری عدالتیں ہمارے والوں نے اب بھی درست نہیں کی۔ ہمارے ہاں مقدمہ چلا جائے، اس کے بعد دادا کیس کرے اور پوتا انصاف لے، وہ والا حال ہے۔ اس قوم نے کبھی انصاف نہیں کیا، اپنے دل میں نقش کر لیں اس بات۔ یہ ہمیشہ سے ظالم تھے اور ہمیشہ ظالم رہے۔ مجھے یاد ہے ساؤتھ افریقہ میں نے وہاں تعلیم بھی 1 سال حاصل کی، اس کے بعد بھی جانا ہوتا رہا، تو وہاں کے لوگ بتاتے تھے کہ ہمارے یہاں ہالینڈ کے لوگ، ڈچ لوگ، جیسے ہندوستان میں برٹش لوگ تھے، انگریز تھے، تو افریقہ میں ڈچ لوگوں کی حکومت تھی، وہ ڈچ نو آبادی تھی، ان کی کالونی تھی۔ کہتے تھے کہ اتنے ظالم تھے، ایک تو گورے اور کالے کا امتیاز بہت تھا، یہ کبھی مسلمانوں میں امتیاز نہیں رہا۔ مسلمان ایک صف میں کھڑا ہوتا ہے، مالک بھی، ملازم بھی، اور محمود بھی، ایاز بھی، آقا بھی، غلام بھی۔ یہ کالے کام سارے ان کے حصے میں آیا۔ آج بہت لوگ، سیکولر لوگ آپ کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بکواس کرتے ہیں کہ وہاں اتنا انصاف ہے، عدل ہے، ہیومن رائٹس کی بڑی رعایت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ آپ ذرا ان کی کہانیاں سنیں، ہندوستان میں جو یہ قوم مظالم کر کے گئی ہے۔ یہ تو آج جو ہمیں سبق پڑھایا جاتا ہے، یہ تو صرف ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھنے کی کوشش ہے۔ ان کی تاریخ بالکل کالی ہے، سیاہ تاریخ ہے ان کی۔ تو وہ بتاتے تھے ایٹمی تجربات دنیا بھر میں کہیں بھی جاندار پر نہیں کیے جاتے، ایٹمی تجربات جاندار پر نہیں کیے جاتے۔ زہریلی دوائیں اگر تیار کی جاتی ہیں تو جانوروں پر ان کا تجربہ کیا جاتا ہے۔ ان کا کہ ان تمام تجربات کے لیے جو بیچارے حبشی لوگ تھے ان پر تجربات کیے جاتے تھے، اور انہیں جو اصل زمین کے مالک تھے، ان ظالموں نے انہیں ایسے رکھا ہوا تھا، شہروں سے نکال کر جنگلات میں 200 آدمی کو بھی ایک ٹوائلٹ میسر نہیں تھا۔ یہ انگریزوں کے کالے کرتوت ہیں۔ آج ہمارے بیچارے نئے لوگ سمجھتے ہیں وہ تو یورپ تو بڑا شاندار ہے، یورپ والے تو ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ کالے قوانین رکھنے والے گندے اور متعصب لوگ، کبھی بھی ان سے خیر لوگوں کو حاصل نہیں ہو۔ اب ان کے قوانین کا عالم کیا ہے؟ ان کے قوانین ایسے عجیب ہیں، نہ پہلے کبھی صحیح قانون بنا ہے، نہ آج تک کوئی صحیح قانون۔ ایک قانون یہ ہے کہ ہر انسان کو اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے، یعنی جو انسان جو چاہے بولے، لکھے، تقریر کرے، بات کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اب ان سے پوچھتے بھائی چاہے وہ کسی کو گالی بھی دے؟ کہتے ہاں۔ اچھا، کسی پہ الزام لگائے پھر بھی اجازت ہے؟ کہتے ہیں ہاں اجازت ہے۔ کیوں اجازت ہے؟ گالی دینے کی کیوں اجازت ہے؟ کہتے ہیں اس بولنے والے کو اگر روکیں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی۔ میں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا، اس قوم نے کبھی انصاف پر مبنی قوانین نہیں بنائے اور آج تک نہیں بنائے۔ یہ ظالم تھے، ظالم ہیں اور ظالم رہیں گے۔ یہ یورپ کا اصل چہرہ ہے، ان سے کبھی اقوام عالم کو انصاف نہیں ملا۔ آپ مجھے بتائیں اقوام متحدہ نے کسی مظلوم قوم کو آج تک انصاف دیا ہے؟ فلسطینیوں کو انصاف دیا ہے؟ برما والوں کو دیا ہے؟ کشمیر والوں کو دیا ہے؟ یہ ہم بے وقوف لوگ ہیں
تو تیسری دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں. ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، جی بڑے اچھے لوگ ہیں، امداد بھی دیتے ہیں. ان کے سارے قوانین تاریخ بتاتی ہے ہمیشہ سے ظالمانہ رہے، ہمیشہ سے ان کے قوانین. تو کہتے ہیں اس کو آزادی ہے، جو چاہے بولے. اب ان سے کہا جاتا ہے بھائی کسی کو گالی دینے کی آزادی تو نہیں ہونی چاہیے، کسی کو برا بھلا کہنے کی آزادی تو نہیں ہونی چاہیے. اب ان کا کالا قانون ملاحظہ کریں، کہتے نہیں اس کو گالی دینے دو، اگر اسے روکیں گے تو اس کی دل شکنی ہوگی. ارے ظالم، جس کو گالی دے رہا ہے کیا اس کی دل شکنی نہیں ہوگی؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ یہ یورپ کی اصل تصویر ہے، یہ اصل تصویر ہے. یہ ہمیشہ سے ظالم اور بد کردار قوم ہے. اور پھر اللہ معاف فرمائے، ان کی ظلم کی انتہا یہ ہے کہ یہ نبیوں کو بھی نہیں بخشتے، یہ نبیوں کو بھی بخشتے نہیں ہیں. اور پھر نبیوں میں بھی سید الانبیاء، خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ نام کے اور جان کے دشمن. آئے دن ہر تھوڑے عرصے کے بعد کبھی خاکے بناتے ہیں، کبھی کارٹون کا مقابلہ کرتے ہیں، کبھی مضامین لکھتے ہیں، کبھی فلمیں بناتے ہیں. آپ بتائیں دہشت گرد مسلمان ہیں یا دہشت گرد عیسائی ہیں؟ آپ نے کبھی سنا کہ کسی مسلمان نے بھولے سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لفظ بھی کہا؟ کبھی سنا آپ نے؟ میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، مسلمان کبھی کسی کی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. مسلمان اتنا امن پسند ہے، مسلمان اتنا امن پسند ہے، جیسے اپنے نبی کا احترام کرتا ہے ویسے ہی حضرت عیسیٰ کا احترام کرتا ہے. اپنے نبی کے ساتھ علیہ السلام کہتا ہے تو ان کے ساتھ بھی علیہ السلام کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے، عزیر علیہ السلام کہتا ہے، اور اسحاق علیہ السلام کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے. یہ تم ناپاک لوگ ہو جنہیں نبیوں کا ادب بھی نہیں آتا، تم انسانوں کو کیا حقوق دو گے؟ حالانکہ انسانیت کا درس یہ ہے کہ کسی بھی طبقے سے کوئی بڑا ہو اس کا ادب کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کسی بھی قوم کا بڑا آئے تو اس کا احترام کرو. یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. کسی بھی قوم کا سردار آ جائے، بڑا آ جائے، اس کو عزت دو، اسے احترام دو، اسے بٹھاؤ. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو. تم ان کے خداؤں کو برا کہو گے وہ تمہارے خدا کو برا کہیں گے. تم ان کے نبیوں کو برا نہ کہنا، تم کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرنا. یہ وہ مذہب ہے جس میں سب کا ادب سکھایا گیا، سب کا احترام سکھایا گیا. لیکن ان کی کیا حالت ہے؟ اب ان کی حالت یہ ہے، ہالینڈ سے قصہ چلا ہوا ہے، کبھی ڈینمارک سے چلتا ہے، کبھی ناروے سے چلتا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ بنگلہ دیش سے چلا ہو، کبھی آپ نے سنا مسلمانوں نے پاکستان سے کوئی تحریک چلائی ہو نبیوں کے خلاف. کبھی بھی مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، یہ ظالم دہشت گرد ہیں. یہ آگ لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس آگ کو بجھانے کے لیے بمباری کرتے ہیں. کہتے دیکھو یہ شدت پسند ہے، یہ یورپ والوں کے خلاف ہیں. بھائی یہ خلاف نہیں ہے، تم نے آگ لگائی ہے. دیگچی میں پانی ہو اور آگ لگا دی جائے، پانی تو ابلے گا نا. کون اپنے نبی کی شان میں گستاخی برداشت کر سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی کیا جو ٹھنڈے پیٹوں گستاخی برداشت کر لے، کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو یہ ان کے کالے قوانین. اب کہتے ہیں جی اگر اس کی زبان پر پابندی لگا دی، تو جو ہالینڈ کی فریڈم پارٹی ہے اس کا سربراہ اور اس کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہم کسی کی اظہار رائے پر پابندی لگائیں گے، اس کی دل شکنی ہوگی. اور 1.6 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہے. کیا ان مسلمانوں کے سینے میں دل نہیں ہے؟ کیا ان کی دل شکنی نہیں ہوتی؟ اس ایک شخص کی جو انتہائی ملعون آدمی، بدبخت آدمی، بد کردار آدمی، اس کی بکواس اگر روکی جائے تو کہتے دل شکنی ہو جائے گی، بھائی اس کو بولنے دو. تو یہ جو اربوں انسانوں کی دل شکنی ہو رہی ہے، میں نے ابھی عرض کیا تھا اس قوم نے کبھی انصاف والا قانون نہیں بنایا. جب بھی قانون بنایا کالا ہی بنایا. آپ کے ملک میں جو قوانین انگریز چھوڑ گئے اچھے قوانین چھوڑ گئے. آپ کے کورٹوں میں جو قوانین چھوڑ گیا ایک عذاب ہمارے پیچھے چھوڑ گیا. خدا کرے کوئی اچھی حکومت آئے ان قوانین کو تبدیل کرے. تو کہتے ہیں کہ اگر اس کو گستاخی کرنے والے کو روکتے ہیں تو اس کی دل شکنی ہوگی بیچارے کی کہ ہم نے اس کی زبان پر پابندی لگا دی. اور یہ کوئی پوچھے کہ بھائی جن کے نبی کی تم گستاخی کر رہے ہو، جن کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، 1.5 ارب مسلمان، کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کی دل شکنی نہیں ہوتی؟ انہیں معلوم نہیں ہے مسلمان اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں.
میں نے ابھی عرض کیا اس میں عالم کی بھی شرط نہیں، اس کے اندر دیندار کی بھی شرط نہیں، غیر گزرا مسلمان بھی ہوگا، اپنے نبی کے نام پر مرنے پر فخر کرے گا کہ میری جان قبول ہو گئی، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری جان قبول ہو گئی، میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اپنے نبی کے نام پر فدا ہو گیا۔ اب چند سوالات ہیں جس پر آج بات کرنا مقصد تھا۔ ایک تو اپنے ذہن میں رکھیں، کبھی یورپ کی تعریف نہ کریں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا پر آج بھی لکھتے ہیں بھائی ویسے یورپ والے بہت اچھے ہیں، بہت اچھے، میں نے تو کتوں کے ساتھ انہیں الفت کرتے دیکھا، انسانوں کے ساتھ میں نے نہیں دیکھا۔ اب وہ بیچارے جو یورپ میں رہتے ہیں مجبوری میں تعریف کریں تو کریں، ہم کیوں ان کی تعریف کریں بھائی؟ ہم کیا ان کے زر خرید غلام ہیں؟ آج بھی بہت سارے مسلمان تلقین کر رہے ہیں یورپ والے بہت اچھے ہیں، بڑے اچھے، انصاف پسند ہیں، ہیومن رائٹس کا خیال رکھنے والے، یہ خیال رکھنے والے ہیں، یہ ہمیشہ سے بدترین نظام کے حامل لوگ ہیں کہ کبھی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے ساری اقوام متحدہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے، فلسطینی نظر ہی نہیں آتے، سارے انڈیا کے ساتھ کھڑے کشمیر نظر ہی نہیں آتا، سارے کے سارے طاقتوں کے ساتھ کھڑے برما نظر ہی نہیں آتا۔ کیوں نظر نہیں آتا؟ 72 سال ہو گئے کشمیر کے مسئلے، اور برما کے اندر اتنا مسلمان قتل ہوا ہے کہ سلاخوں پر چڑھا کر ایک ایک وقت میں کئی ہزار ناشوں کو جیسے سیخوں پر گوشت بھونا جاتا ہے اس طریقے سے جلایا جاتا ہے۔ کیا دنیا کو نظر نہیں آتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس قوم نے کبھی انصاف کیا ہی نہیں ہے، نہ یہ کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسلمان کیا کریں ان حالات میں؟ مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ مسلمان صرف احتجاج کرے بس، اور احتجاج میں کچھ توڑ پھوڑ کر دے، آگ لگا دے، کچھ عمارتیں جلا دے، ٹائر جلا دے، جیسے ہم کرتے آئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک طریقہ یہ کہ حکومت کوئی قدم اٹھائے، اور ایک تیسرا طریقہ ہے جو ان پہلے دو طریقوں سے بہت زیادہ طاقت ہے۔ پہلا طریقہ آج تک تو یہ چلا آ رہا ہے کہ ہم احتجاج کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، تو ہم سرکاری عمارتیں توڑ دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، تو اس میں کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے، یہ ہمارے پیسے سے بنی ہے عمارت، یہ عمارت ہمارے پیسے سے بنی ہے، اگر ہم نے اس کو آگ لگا دی تو کل پھر ہمارے ہی پیسے سے بنے گی، ان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آج تک امت کسی قسم کا احتجاج کرتی آ رہی ہے۔ صحیح مؤثر طریقہ کہ آپ احتجاج کریں یہ صحیح ہے، لیکن اپنا نقصان نہ کریں۔ احتجاج کرنے والا غصے میں دیوار میں سر مارے تو دیوار کا نقصان ہوگا، یہ اس کا نقصان ہوگا، اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ احتجاج کرنے والا اپنے گھر کو آگ لگائے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ احتجاج کریں، خاص طور پر سوشل میڈیا مؤثر ہتھیار ہے، ساری دنیا میں بتائیں ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، کتنا تعلق ہے، ان کا بھیانک چہرہ واضح کریں۔ اور یہ کرنے والا کام یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چھوٹی چھوٹی مبارک تعلیمات ہیں مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے اس سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پیغام بھیجیں۔ ہمارے نبی کا اصل چہرہ ہے، ہمارا نبی امن پسند ہے، ہمارا نبی رحمت للعالمین ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے جو کسی کا خون بہانے کی کیا اجازت دے گا؟ ارے ہمیں تو وضو میں زیادہ پانی بہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ہمارا نبی تو سب کے ساتھ انصاف کرنے والا ہے۔ ہمارے نبی کی تعلیم ہے اگر تم غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرو گے اور اس کا حق دنیا میں نہیں دو گے تو قیامت کے دن میں اس کا حق دلواؤں گا۔ یہ تعلیمات آگے پہنچائیں، انگریزی زبان میں ترجمہ کریں، ڈچ زبان میں ترجمہ کریں، مختلف زبانوں میں ترجمہ کریں اپنے نبی کی تعلیمات۔ اگر ہم آگے گالی دیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں، ایک پوسٹ آتی ہے بھائی 1000 لعنت بھیجو، اس کو آگے روانہ کرو، پھر دوسری آتی ہے 2000 لعنت بھیجو، اسے آگے روانہ کرو۔ صرف لعنت کافی نہیں ہے، اپنی نبی کی تعلیمات کو آگے بھیجو، بتائیں یہ ہمارا اصل چہرہ یہ ہے۔ اور دوسرا کام حکومت وقت کے کرنے کا ہے۔ حکومت وقت کے کرنے کا کام یہ ہے کہ بہت سارے حکومتی تعلقات ہوتے ہیں، سفارتی تعلقات ہوتے ہیں، حکومتوں کے باہمی معاہدے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے تجارتی لین دین ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے پر اگر کسی ملک سے نہ بنتی ہو تو اس سے سفارت ختم کی جاتی ہے، دوسرے مرحلے پر نہ بنتی ہو، وہ نہ باز آئے تو اس سے ایگریمنٹ ختم کیے جاتے ہیں، تیسرے مرحلے پر اس سے تمام قسم کا لین دین ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومتوں کی ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بھی کام پوری طرح ختم نہیں ہوتا۔ اس دور کا جو سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار ہے
وہ مؤثر ہتھیار یہ ہے کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے خدا کے لیے ہم وہ کریں. میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہم مسلمانوں کے گھر میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ہالینڈ کی بنی ہوئی ہیں اور آج سے نہیں برسوں سے استعمال ہو رہی. فلپس کی استری کس کے گھر میں نہیں ہے؟ آج بھی کوئی کہتا ہے کہ فلپس کی استری خریدیں گے، نہ بھائی نہ، آج تک خریدی اب نہیں خریدی. یہ سب سے مؤثر ہتھیار ہے کہ جو آپ کو گالی دیتا ہے آپ اسے گالی تو نہ دیں، لیکن آپ اس سے خرید و فروخت بند کریں. آپ کو معلوم ہے ہالینڈ والے، جنہیں نیدرلینڈ بھی کہتے ہیں ہالینڈ بھی کہتے ہیں، پاکستان سے اربوں ڈالر کما کر لے جاتے ہیں. بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن میں ان کے حصے ہیں یا وہ مالک ہیں. شیل جو پیٹرولیم کمپنی ہے یہ ہالینڈ، برٹش جیٹ کمپنی ہے، ہالینڈ کا بھی حصہ ہے، برطانیہ کا بھی حصہ ہے. یونیلیور جو گھریلو مصنوعات بنانے والی کمپنی ہے، جس میں لکس صابن بھی آ گیا، بہت سارے شیمپو بھی آ گئے، بہت ساری کریمیں آ گئی، فیئر اینڈ لولی کریم اس کے اندر آ گئی، کلیر آ گیا، اسی طریقے سے سر پہ لگانے والے شیمپو آ گئے، جسم پر لگانے والی اور کریمیں آ گئی. کافی ساری مصنوعات ہیں جو یونیلیور والے بناتے ہیں. ہاں، ہم میں سے تقریباً اکثر کے گھروں میں آتی ہے اور پیچھے اس کی پہچانیں یوں بنا ہوا ہوگا. آج کل جو سوشل میڈیا پر آپ جائیں آپ کو پوری لسٹ نکل آئے گی کون کون سی چیزیں ہیں جو ہالینڈ سے آ رہی ہیں. یہ کون کون سی کمپنیاں ہیں جو کمپنیاں پاکستان سے کروڑوں ڈالر ہر مہینے کما رہی ہیں. اور ہم اپنے عام محلے کا اگر کوئی دکاندار آپ کے باپ کو گالی دے دیں، آپ اس کی دکان پر چڑھنا پسند کریں گے؟ آپ مر جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اور آپ کے لبیبوں کو گالی دیں اور آپ کے پیٹرول اسی کا اچھا ہے، صابن لکسی بہتر ہے، اور کریم تو فیئر اینڈ لولی لگانی ہے، استری فلپس کی استعمال کرنی ہے، اور دودھ نیسلے کا پینا ہے. نہ بھائی نہ، باپ سے زیادہ باپ کی تو کوئی ناموس نہیں. خدا کی قسم، فدا ہو بھی ابھی و امی. صحابہ اکرام فرمایا کرتے تھے کہ حضور کا نام اور ذات تو وہ ذات ہے جس پر ماں بھی قربان، میں بھی قربان، باپ بھی قربان. اب اگر ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو ہمیں کوئی گالی دے دے دکاندار، ہم اس کی دکان پر نہیں چڑھیں گے برسوں. بچوں کو بھی کہیں گے خبردار اس کی دکان پہ نہ جانا، صرف اپنی عزت کی وجہ سے. اور نبی کی عزت کا جو معاملہ تھا، اور جو چیز سب سے زیادہ انہیں چوٹ پہنچا سکتی تجارت، یہ جو تجارت ہمارے ساتھ وہ کر رہے ہیں، ہم ان کی چیزیں خرید رہے ہیں، یہ سب سے بڑا نفع ہے جو ہمارے یہاں سے ان تک جا رہا ہے. اگر آپ اس پر زد لگانے میں کامیاب ہو گئے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ نے حق تو ادا نہیں کیا لیکن الحمدللہ بڑی چوٹ لگا. تو یہ کام ہمارے کرنے کا. آج تک ہم جب بھی احتجاج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم آگ لگا دیتے ہیں، پیٹرول چھڑک دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ٹائر جلاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، یہ تو غلط ہے کہ اپنے ملک کی عمارتیں جلائی جائیں، احتجاج کرنا منع نہیں ہے، لیکن جو سب سے طاقتور کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نے آج تک نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ ان کی ساری مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. بچے کو سبق پڑھا دیں یہ چیزیں گھر میں مت لانا. لسٹیں اب تو موجود ہیں، چھپ بھی گئی ہیں، سوشل میڈیا پر بھی ہیں، تقریباً ہر شخص کے سامنے. گھر میں بتا دیں میں یونیلیور کی کوئی چیز نہیں آئی. اور ایسا نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ نے یونیلیور کی کوئی چیز نہ لی تو آپ کے گھر میں دودھ آنا بند ہو جائے گا، یا آپ کے گھر میں صابن آنا بند ہو جائے گا. بے شمار اور کمپنیاں موجود ہیں، ملکی بھی غیر ملکی بھی، اور آپ ان سے اچھی مصنوعات بھی حاصل کر سکتے ہیں، ان سے کم قیمت مصنوعات بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو جب ہمیں اپنے باپ کو، بھائی کو، ہمیں اپنی ذات کو گالی دینے والے سے اتنی نفرت ہے کہ ہم اس کی دکان پر چڑھنا گوارا نہیں کرتے، تو نبی کا معاملہ تو بہت اوپر ہے. نبی کا معاملہ بہت اوپر طے کرے. گھر والوں کو کہتے لکس نہیں آئے گا گھر، لکس نہیں آئے گا گھر، ویزلین کی کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گی گھر، نیسلے کی کوئی پروڈکٹ نہیں آئے گی گھر، پیٹرول شیل کے پمپ سے نہیں بھروائیں. یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے نا، ہماری غیرت کا تقاضا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے ہمارے نبی کی، تو آپ نے فرمایا گستاخی کرنے والے کو زندہ رہنے کا حق نہیں. گستاخی کرنے والے کو، یہ کتنے فرمایا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا گستاخی کرنے والے کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے اس کا حق ہے. اب وہ ہم سے دور ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، درمیان میں 7 سمندروں کے فاصلے ہیں. کسی نے پوچھا اگر وہ زندہ رہ جائے تو فرمایا پھر امت کو زندہ رہنے کا، امت کو زندہ رہنے کا.
تو جو کام ہم کر سکتے ہیں خدا کے لیے وہ کریں. آپ لکس صابن گھر میں نہیں لائیں گے قیامت نہیں آ جائے گی. نیسلے کی پروڈکٹ نہیں لائیں گے قیامت نہیں آ جائے گی. اولپرس کے 47% شیئر ہالینڈ والوں کے پاس ہیں, یونیلیور کے پاس ہیں, اور باقی جو شیئر ہیں اینگرو کے پاس. اب ظاہر ہے یہ بھی پارٹنر ہو گئے. اگر آپ نے اولپرس کا دودھ نہ پیا تو مر نہیں جائیں گے, زندہ رہیں گے ان شاء اللہ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت ساری کمپنیاں ہیں اور بہت سارے تازہ دودھ آپ کو دستیاب ہے. جتنی مصنوعات ہیں ایک مرتبہ گھر میں بیٹھ کر ان پر نظر کر لیں اور طے کر لیں کہ یہ میری ناموس کا معاملہ نہیں ہے, میرے نبی کی ناموس کا معاملہ ہے, میرے نبی کی عزت کا معاملہ. اتنا تو کر سکتے ہیں نا, اس میں تو کوئی رکاوٹ نہیں. کوئی حکمران ہمارا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ نہیں تم لکسی خریدو, استری تم فلپسی کی خریدو, دودھ تم نیسلے ہی کا پیو, ویزلین کی کریم ہی استعمال کرو, پیٹرول شہر کا ڈلوا. کوئی ہمیں پکڑ کر مجبور تو نہیں کرتا. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہم اپنے اختیار سے یہ کام کرتے ہیں, یعنی جانتے بوجھتے ہم اپنے دشمن کی جیب میں اپنے سکے ڈال رہے ہیں کہ بھائی تو سلامت رہے, تو طاقت میں رہے, تو پھلتا پھولتا ہے, باقی ہمارے نبی کی عزت کی خیر ہے. نہ بھائی نہ, ایسا نہ کریں. ساری چیزیں اچھی طرح سمجھیں. میں نے ابھی عرض کیا تو بہت کچھ چھپ چکا ہے. سوشل میڈیا پر ساری مصنوعات سامنے آ گئی ہیں. یہ چیزیں زیادہ بھی نہیں, 20-25 چیزیں, 40 چیزیں. اگر آپ اس پہ رک گئے تو آپ یقین جانیے, معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں یہ آپ کے قدموں میں گر جائیں گے. یہ امت مسلمہ بہت بڑی خریدار ہے. اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر دوں, مسلمان چیزیں بناتے کم ہیں, امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. ایکسپورٹ کم کرتے ہیں, امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. یعنی یورپ کارخانہ ہے اور ہم منڈی ہیں. وہ بناتے ہیں, ہم خریدتے ہیں. آپ مجھے بتائیں بنانے والا کتنا ہی مال بنا لے, اگر خریدار نہ خریدے تو کہاں جائے گا؟ سارے مسلم ممالک خریدار ہیں اور وہ بنانے والے ہیں. وہ امپورٹ کر رہے ہیں, ہم امپورٹ کر رہے ہیں, وہ ایکسپورٹ کرنے والے ہیں. تو اگر ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو صرف زبان سے احتجاج نہ کریں, بلکہ صحیح حق یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں, اس چیز کو چھوئیں بھی نہیں. اتنا تعارف کرا دیں, آپ کا بچہ محلے کی دکان پر جائے تو لفظ اٹھا کر نہ لائے تو بتاؤ نے یہ چیز نہیں خریدی, کھلا چیز گھر میں نہیں آتی, آ جائے تو واپس کرا دیں. اس سے کم از کم اتنی غیرت سے مسلمان کے اندر بیدار ہونا چاہیے. ایک آخری بات اور عرض کر دوں, بہت سارے حضرات بیچارے جانتے نہیں, جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا. بعض گستاخانہ کھا کے شائع ہو جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پر آ جاتے ہیں. اب مسلمان اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے, ایک دوسرے کو بتانے کے لیے وہ خاکہ اس نے اٹھایا آگے بھیجا, اس نے 10 کو بھیجا, اس نے 50 کو بھیجا. یہ کام کبھی بھی نہ کریں. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز کو پھیلانا چاہتے تھے نعوذ باللہ ان کے ہاتھوں سے پھیلنے کے بجائے ہمارے ہاتھوں سے پھیل. آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے, کسی کی بہن یا بیٹی کی اگر نامناسب تصویر ہو تو کیا غصے میں بھی کوئی اس کو پھیلانا پسند کرے گا؟ تو وجہ بھائی چھپاؤ. تو یہ تو کسی بہن بیٹی کی یہ ہماری عزت ہے اور وہ ناموس سے رسالت ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت ہے. تو جو چیز وہ چھاپ رہے ہیں آپ اسے شائع نہ کریں, آپ اسے آگے نہ پھیلائیں. اور ہو ہی رہا ہے مسلمان کہتا وہ یہ چیز آ گئی, دیکھو بھائی سارے دیکھو یہ چیز کیا چھپی, یہ کیا چھپی, یہ کیا چھپی ہے. پتہ چلا کئی ہزار اکاؤنٹس میں وہ پھیل گئے, اور کئی ہزار اکاؤنٹس میں پھیلنے کا مطلب ہے لاکھوں لوگوں کی نظروں میں وہ غلط منظر چلا گیا نبی کے بارے میں. اس لیے کوئی گستاخانہ مواد, یہ بھی ایک اہم نازک بات ہے. میں نے ایسے بیچارے ناسمجھی میں بھیج دیتے ہیں, کوئی بھی ایسی چیز ہو فوراً اسے ڈیلیٹ کر دیں, اس لیے کہ ہم اس کی نشر و اشاعت کا کہیں حصہ نہ بن جائیں, کہیں اس کی نشر و اشاعت کا باعث نہ بن جائیں. اور جیسے میں نے عرض کیا, دردمندی کے ساتھ جو ہمارے حصے کا کام ہے, جو ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم اپنی جیب سے پیسے نکال کر دشمن کی جیب میں نہ ڈالیں, اس کو تجارتی نفع نہ پہنچائیں, اس کی مصنوعات نہ خریدیں. منڈیاں بھری ہوئی ہیں, دکانیں بھری ہوئی ہیں, سپر اسٹور, جنرل اسٹور, کریانی کی دکانیں بھری ہوئی ہیں. آپ کے پاس صابن میں بہت ساری چوائس ہے, کریم میں بہت ساری چوائس ہے, دودھ میں بہت ساری چوائس ہے, ہر چیز میں بہت اختیار ہے. پیٹرول ایک قسم کا ملتا ہے, کیا ملتا ہے؟ 10 قسم کا ملتا ہے. آپ ان سے بھی لیں گے, کسی اور سے لے لیں گے, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن الحمدللہ حصہ لگ جائے گا. ایک گڑیا حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جب بکنے کے لیے آئے
تو آپ کا حسن و جمال ایسا تھا کہ بادشاہ نے قیمت لگائی آپ تو ایک بڑھیا نے بھی تھوڑی سی قیمت لگا دی. تو کسی نے اس سے بعد میں پوچھا کہ اس دن تم نے بھی قیمت لگائی تھی, تم اس کو خرید تو نہیں سکتی تھی. کہنے لگی میں واقعی نہیں خرید سکتی تھی, لیکن میں یوسف کے چاہنے والوں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی یوسف کو طلب کیا تھا, میں نے بھی یوسف کو طلب کیا تھا, قیمت میں نے بھی لگائی تھی یوسف کی, یوسف کے چاہنے والوں میں نام لکھوانا چاہتی تھی. یہ تو مجھے پتا تھا کہ یوسف کی خریداری میرے بس کی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر پہرا دینا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہ ٹھیک ہے کہ ہم حق ادا, اپنے نبی کی عزت کا حق ادا تو قیامت تک نہیں کر سکتے, ہم جان بھی دے دیں تو تھوڑی بات ہے, لیکن کم از کم حصہ تو ڈال سکتے ہیں. اور سب سے بہترین حصہ اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو, ملنے والوں کو خبر کریں, نہیں بھائی یہ چیز گھر میں نہیں آنی چاہیے, یہ چیز گھر میں نہیں آنی چاہیے. ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ سب سے بڑا جھٹکا معاشی جھٹکا ہے, کوئی قوم اسے برداشت نہیں کر پاتی. اور آپ کے ملک سے اربوں ڈالر, کروڑوں ڈالر نیدرلینڈ والے, ہالینڈ والے کما کر جائیں, اور پھر اسی پیسے سے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی بھی کریں, ہماری غیرت مر گئی ہے کیا؟ یہ جو کرنے کا کام ہے, یعنی ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا, ان کی خریداری کو فوراً روکنا, اور جو بیچ رہے ہیں دکاندار, میں ان سے بھی کہوں گا ان مصنوعات کو رکھنا بھی بند کر دیں. یعنی مسلمان صرف خریدار بائیکاٹ نہ کرے, بیچنے والا بھی بائیکاٹ کرے. آپ اور پروڈکٹ لے لیں, اور چیزیں مارکیٹ میں لے آئیں, آپ کی تو دکان آزاد ہے نا, آپ کسی اور طرف چل پڑے, اللہ اس میں بھی روزی آپ کو دیں گے. اور کم از کم خریدنے والا تو اپنے اختیار سے ہر چیز اٹھاتا ہے. ایک شیلف میں 10 قسم کی چیزیں پڑی ہیں, اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے, یہاں کوئی اسے روکنے اور پوچھنے والا نہیں ہے. اپنے اختیار سے کم از کم اپنے نبی کے دشمن کو فائدہ نہ پہنچائے.